بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع سنت فجر، ان فجر کی سنتوں کے بارے میں ہے۔ بہت سارے دوست احباب پوچھ رہے تھے فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ فجر کی جو سنتیں اس پہ بہت سارے علماء کرام نے بہت بحث کی، اس کو بہت ساری حدیثیں ہیں اس پر۔ تو یہ کہ سنت کی جو ہے نا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے فجر کی سنتیں جو ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی دو رکعت سنت دنیا و دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ماہ مسلسل غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دو رکعت سنت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر میں اس حال میں مسجد میں آؤں کہ امام سے نماز پڑھ رہے ہوں تو میں پہلے جو ہے وہ دو رکعت سنت کو پڑھوں گا، پھر میں جا کر امام کے ساتھ کو نماز کو ادا کروں گا، فرض کو، اگر جماعت ہو رہی ہو تو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس یعنی حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں، چونکہ انہوں نے ابھی تک فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی، تو اس لیے وہ جب مسجد میں آئے تو امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو وہ پیچھے ایک ستون کے پیچھے جا کے دو رکعت سنت فجر ادا کی، پھر لوگوں کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے شریک ہو گئے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلوم ہوا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر میں اس حال میں مسجد میں داخل ہوں کہ لوگ نماز فجر کی جماعت میں ہوں تو میں مسجد کے پایوں میں سے ایک پائے کے پیچھے کھڑا ہوں اور سنت کی فجر کو ادا کروں، اس کی ادائیگی اور پھر میں جماعت میں جا کر شریک ہو جاؤں۔ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے، تو اگر سنت فجر نہ پڑھی ہو تو پھر جماعت شروع ہونے کے باوجود بھی وہ سنت فجر کو ادا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منقول اس طرح ہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ پھر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اس حال میں مسجد میں جاؤ کہ لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں اور تم میں سے اب تک فجر کی سنت نہ پڑھی ہو تو تم پہلے دو رکعت سنت فجر کو ادا کرو، اگرچہ تمہیں یہ خوف بھی ہو کہ تمہاری پہلی رکعت چلی جائے گی، چھوٹ جائے گی، تو تم مگر پہلے سنت فجر کو ادا کرو، پھر جا کے جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ تو اس لیے بھائیو دوستو بہت ساری اس پر علماء کرام کی بحث ہے، بہت ساری روایتیں، کوشش کی جائے سنت فجر کو پہلے ادا کیا جائے۔ ہاں آخری ایک جماعت ختم ہونے والی ہے، تو آپ کو پتہ مسجد میں گئی ہو تو امام صاحب سلام پھیرنے والے ہیں، پھر آپ کی جماعت کے ساتھ شریک ہو جاؤ، تھا کیونکہ جماعت کا ثواب افضل ہے، تو پھر اس میں بعد میں آپ سنت کو ادا کرو۔ جزاک اللہ خیر۔